آپ سجدے کا بیان سن رہے ہیں اور اس کی فضیلت بہت ہے. اگر کسی کو کچھ نہ معلوم ہو اس کے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ جتنے سجدے صحت کے ساتھ ہوئے ہیں اس سے حضور سے بھی قریب ہوا ہے وہ، اسے خبر ہو کہ نہ ہو. اور جتنے سجدے اس کے صحت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوئے ہیں خدا سے قریب ہوا. اسی لیے محدثین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے سجدے کو بیان کرنے میں اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے میں. اب یہ تیسری فصل ہے جسے ہم شروع کر رہے ہیں. زیادہ حدیثیں تیسری فصل میں بھی نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ سب بہت کام کی ہیں. صحہ سے لے آ رہے ہیں یہ. الفصل الثانی ان عبد الرحمن ابن شبل قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان يؤذن الرجل المكان في المسجد كما يؤذن البعير رواه ابو داود والنسائی والترمذی. عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں کہ حضور نے منع فرمایا کوے کی طرح سے چونچ مارنے سے. کوے کو کبھی آپ نے دیکھا کس طرح جلدی جلدی چونچ مارتا ہے؟ کبھی کبھی مرغ کا بھی بیان آیا ہے کہ مرغ کی طرح سے ٹھونگ مت مارو، یہ بہت جلدی جلدی سجدہ مت کرو. منع فرمایا، حضور نے روک دیا. اور حضور نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا ضروری ہے. کہیں تو بالکل فرض ہے، کہیں واجب ہے، کہیں سنت ہے. پوری امت کو رکنے کو حکم دیا کرو، اطمینان سے سجدہ کرو اور پھر بیٹھ جاؤ اطمینان سے. تو پہلے ہی فرمایا کہ حضور نے منع فرمایا کوے کی طرح سے ٹھونک مارنے سے، چونچ مارنے سے. وہ افتراش السبع، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ درندے کی طرح سے اپنا ہاتھ مت بچھاؤ جیسے درندہ بچھاتا ہے. تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو اور خدا کے پیارے بندے ہو، تمہیں مقام انسانیت پر رہنا ہے. درندوں کی طرح سے ہاتھ مت بچھاؤ. درندوں کی کوئی ادا سے روک دیا گیا کہ درندے ہونے سے کتنا روکا گیا ہوگا. کبھی کبھی یہ آدمی درندہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر درندہ ہو جاتا ہے. جب اسے اپنے اقتدار کا خمار چڑھتا ہے تو وہ درندہ ہو جاتا ہے، پھر اسے خبر ہو یا نہ ہو. جسے دنیا کی بولی میں ڈکٹیٹر کہتے ہیں. پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنے سوا پھر کسی کو دیکھتا بھی نہیں، نہ کسی کو سنتا ہے نہ کسی کو دیکھتا ہے. ایک ادا سے روک دیا گیا بیٹھنے کی کہ درندوں کی طرح سے ہاتھ مت بچھاؤ، اپنا اس طرح سے مت بیٹھو. دو چیزوں کی. تیسری چیز یہ فرمائی کہ ان یؤذن الرجل المکان فی المسجد، کہ کوئی آدمی مسجد میں اپنی ایک مخصوص جگہ بنا لے، سمجھ تو بس وہی نماز پڑھا کر کہا ایسا مت کر. یہ کام اونٹ کا ہے، اونٹ جہاں بیٹھتا وہیں بیٹھے گا. کب اونٹ والا کام مت کر. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی تو انسان ہو تو ٹھیک اسی جگہ پہ بیٹھو. کسی عذر سے ہو تو الگ بات ہے، لیکن بلا عذر کوئی ایسی جگہ مت بناؤ کہ بس وہیں تم نماز پڑھو اور دوسرے آئیں تو ان سے کہتے ذرا کنارے ہو جاؤ. نو، امام کے سوا کسی کی جگہ متعین نہیں ہے مسجد. مسجد تمام بندگان، بادشاہ بھی آئے گا تو نہیں ہٹا سکتا. مبارک پور میں جب میں زیر تعلیم تھا تو وہاں کی جامع مسجد جو ہے بہت بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صف میں قریب 150 آدمی آتے ہیں، کم و بیش. لیکن جمعہ کے دن وہ کھچا کھچ بھر جاتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان پر اللہ کی بہت سی رحمت ہو، اللہ ان کی قبر انور کو نور و نکھت سے بھرے. تھوڑی دیر سے آئے جامع مسجد، اس وقت مسجد کھچا کھچ بھر گئی تھی. ظاہر ہے کہ جو جانتا تھا مفتی اعظم کو تو جلدی جلدی جو ہے لوگ اس طرح پھٹنے لگے جیسے کائی پھٹتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہو، آپ وہاں سے ہلے نہیں، جہاں جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے بس پیچھے ایک دم بالکل. پھر اگلی صف میں جو بالکل بیٹھے تو انہیں پتا چلا کہ حضرت آ گئے. کئی آدمی آئے اور کہنے لگے حضرت آگے تشریف لے. فرمایا نہیں، بس ہم کو جہاں جگہ ملی ہم بیٹھ گئے. یہی آرڈر ہے، آرڈر نہیں ہٹے، گئے نہیں کسی. کیا کہنا صاحب. تو کسی عذر کی وجہ سے کوئی کسی جگہ پہ پڑتا ہے تو الگ بات ہے،
ورنہ ایک جگہ کو بنانے کو منع کر دیا حضور نے کہ کوئی ایسی جگہ کی ایک ہی، جتنی جگہوں پر سب جگہ آپ کے لیے گواہ ہو جائیں گے، تو کیا ضروری ہے کہ مسجد کی ایک جگہ گواہی دے، سب جگہ گواہی دے؟ خیر یہ تو ایک عام مساجد کی بات میں کر رہا ہوں، اب میں خاص مسجد کی بات کروں، مسجد نبوی شریف کی۔ مسجد نبوی شریف میں جنت کی کیاری میں جہاں بہت بابرکت ستون ہے اور جہاں پڑھنے کا حکم ہے، جیسے استوان عائشہ، استوان توبہ، ایسے 12 ہیں، وہ کچھ حجرے کے اندر آ گئے ہیں، استوان حرس، بہت سارے ہیں، تو وہاں ہر کوئی جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہے، ہر کوئی۔ لیکن کچھ نادان ایسے ہیں جو وہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دوسروں کو موقع نہیں دیتے، انہوں نے جگہ وہاں بنا لی، جا کر پہلے سے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پڑھ کے 2 رکعت فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، دوسری جگہ جائیں۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہر کوئی جو ہے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ درد اور یہ کرب مجھے دیکھ کے تو ہوا ہی تھا، لیکن اتفاق سے اس مشکات شریف کی جو شروحات تھی تو شارحین حدیث نے بھی اس نقطے کو لیا جو ابھی لے رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی جگہ آپ ریزرو کر کے بیٹھے ہو، اور زیادہ تر وہاں پڑے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے ہیں، زیادہ تر سنی بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ان کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، ان کو بھی ملتا ہے تو وہ ہٹتے نہیں ہیں، بالکل ہٹنا چاہیے۔ اسی لیے مجھے جب موقع ملا استوان عائشہ پر پڑھنے کا، استوان توبہ کے پاس پڑھنے کا، اور جتنے کھمبے ہیں وہاں سب، تو جیسے ہی 2 رکعت پڑھتا ہوں فوراً ہٹ جاتا ہوں اسی وقت۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ پر ہر کوئی حصہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور جیسے مقامی ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں نا، میں وہاں بھی پڑھ کے فوراً کھسک لیتا ہوں، اور جو نہیں جانتے وہیں جم جاتے ہیں، پھر وہ ہٹتے ہی نہیں۔ ابھی نہیں معلوم نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہا گیا واتخذوا من مقام ابراہیم، تو یہ کہتا مسلمان کیسے وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ یہ اونٹ ہے، اونٹ ہے، اونٹ جلدی سے اٹھے نہیں، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا، اس کو حضور نے اونٹ کہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ نماز نہیں اونٹ ہے، اونٹ کا کام کر رہا ہے۔ اگر اسے عقل ہوتی فوراً 2 رکعت پڑھ کر جگہ کو خالی کر دیتا دوسروں کے لیے۔ بات سمجھ، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 3 چیز ہو گئی کہ کوئی خاص جگہ نہ بناؤ اپنے لیے کہ بس وہیں نماز پڑھو، جیسے کہ اونٹ ایک جگہ بنا لے، جہاں بنا لے وہیں بیٹھے گا، دوسری جگہ نہیں جائے گا، اور دوسرے اونٹ کو وہاں بیٹھنے بھی نہیں دیتا، لڑائی ہو جائے گی اونٹوں میں۔ اس کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے، نسائی نے، یہ سیاق کی کتاب ہے، اور دارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انی احب لک ما احب لنفسی واکرہ لک ما اکرہ لنفسی لا تقی بین السجدتین، رواه الترمذی۔ مولا علی سے روایت ہے، بڑی مشکل سے یہ روایتیں آتی ہیں، بہت اہم سمجھی جاتی ہیں، مولا علی روایت کر رہے ہیں خود ہی، کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایک دن فرمایا اے علی، یا علی، بے شک میں دوست رکھتا ہوں تیرے لیے وہ چیز جو مجھے خود پسند ہے، وہی چیز جو مجھے پسند وہی تیرے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اسی چیز کو دوست رکھ، اور اس چیز کو تیرے لیے بھی ناپسند کرتا جو میں خود ناپسند کرتا ہوں۔ یہ اتنا پہلے فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا لا تقی بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان اقعاء مت کرو۔ اب یہ لفظ ایسا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اقعاء کیا ہے۔ لا تقی بین السجدتین، اقعاء ہے سرین زمین پر رکھ دینا اور دونوں پاؤں کھڑے کر دینا، یعنی اکڑو بیٹھنا جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں اکڑو کو پتہ نہیں اکڑو کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اکڑو بیٹھنا، سرین کو زمین پر رکھ دینا اور دونوں پاؤں کھڑے کر دینا، ایسا مت کرنا نماز میں۔ کسی کو حضور نے دیکھا ہوگا تو اس سے تو نہیں کہا، علی سے کہا تو وہ بھی سمجھے گا۔ حضور کا سمجھانے کا انداز بھی عجیب و غریب تھا، بہت عجیب و غریب انداز تھا۔ اقامت مت کرنا، اس لیے کہ یہ بھی جانور کی بیٹھک ہے، آدمی اس طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا جیسے جانور بیٹھتا ہے، صرف نماز میں نہیں ویسے باہر بھی۔ تو جو جانور کرتا آدمی ہو کے اگر کرے اور آدمی کو کاٹ کھائے اور آدمی کی زندگی ایکسیڈنٹ کر دے اور اس پر 3rd ڈگری کا عذاب کرے تو یہ آدمی ہے کہ شیطان ہے؟ کوئی انسانیت کا درد اس کو نہیں ہے۔ 4 دن کے اقتدار پر اتنا نازا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اسے کوئی سجائی ہی نہیں دیتا جو کیا کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کسی صاحب اقتدار کو بے جگہ کر کے ہی رہتی ہے، یہی چیز ہے۔ کبھی اپنی حدود سے باہر مت نکلو، ہر انسان کی ایک حد ہے، وہ کیسا انسان کیوں نہ ہو، حد سے باہر مت نکلو۔ وہ خدا ہے جس کی حد نہیں ہے، آئی بس بقیہ سب کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، آپ لمٹ میں رہو، آپے سے باہر نہ ہو کہ اپنے کے سوا کوئی سجائی ہی نہ دے، اپنے سوا کسی کو سنو ہی نہیں، صرف اپنی ہی گاتے چلے جاؤ۔ ایسا حکم نہیں، ایسا آدمی جب تک رسوا نہیں ہوگا مرے گا نہیں۔ اسے قدرت ذلیل کر کے ہی رہتی کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میری زمین پر تو خدائی کر، بندہ بن کے نہیں رہتا، بنتا تجھ سے،
ہم نے تجھے خدا بنا کے نہیں بھیجا، بندہ بنا کے بھیجا ہے. تو کچھ لوگ اس زمین پر خدائی کرنے چاہیے. یہ امریکہ کا بیڑا جو غرق ہو رہا ہے بہت جلدی غرق ہو جائے گا، دیکھ لینا آپ. اس کی بس مجھے یہی ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ نہ جانے کتنی حکومتوں کو انہوں نے پلٹ دیا، نہ جانے کتنوں پر انہوں نے پابندی لگا دی. شاید ہی کوئی بچا ہو اہل مشرق میں سے جس پر انہوں نے ارے حد یہ چائنا اور روس پر ان کی شیخی اتنی بڑھ گئی، یہ اتنے بڑے ترم خواہ ہو گئے، بہت جلدی منہ کے بل جائیں گے اور انہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، بہت جلدی جائیں گے. جب تک کہ بے آبرو نہیں ہو جائیں گے دنیا کو چین نہیں نصیب ہوگا. ان کے سامنے اپنی راہ آبرو کے سوا کسی کی آبرو نہیں ہے، اور اپنی آزادی کے سوا کسی کی آزادی نہیں ہے. ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے. آپ انہیں کیوں غلام بناتے ہو؟ کیوں آپ انہیں پابند سلاسل کرتے ہو؟ کیوں آپ ان کے اوپر قید لگاتے ہو، قدم بچھاتے ہو؟ کیوں آپ ان کی ناکہ بندی کرتے ہو؟ کیوں آپ انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے ہو؟ تمہیں مٹنا نہیں ہے کیا؟ مٹو گے. تو مولا علی کو منع کر دیا کہ علی دیکھو یہ کہا مت کرنا، یہ سرین زمین پر رکھ دیتا ہوں. یہ سب درندوں کی بیٹھک ہے. اللہ درندوں کی ہر ادا سے بچائے، اور ہر انسان کو اللہ انسان بنا دے، انسان کے اندر انسانیت آ جائے، وہ پہچاننے لگا کہ انسانی حقوق کیا ہیں، سمجھنا انسانی احترام کیا ہے، انسانی قدریں کیا ہیں، انسانی عظمت کیا ہے. اللہ نے اسے کرامت کا تاج پہنایا انسان کو، ہر انسان کی عزت، وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو. فاروق اعظم جس سے کیسر و کسرا کانپتے تھے بتاؤں، حضرت بلال جو آزاد کردہ غلام تھے، جانتے ہو کیسے یاد کرتے تھے؟ سیدنا کہتے تھے. آئے ہائے یا اللہ ادب کی یاد ہے. کہتے تھے ابو بکر سیدنا وآدک سیدنا بلالا، ابو بکر ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. دیکھو سردار جی صاحب، اللہ سب کا ادب ہم کو سکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.